آپ تصویروں کو بھی چھوڑیں, میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, دیکھیں آپ ان چیزوں کو, یہ دیکھیں آپ. کیا بلاول کو اب غیرت آئے گی تھوڑی سی؟ ہمیں بھی جذبات ہیں, ہمیں بھی احساسات ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. عمران خان پاکستانی ہیں. آپ نے تو بہت کچھ کہا, لیکن آپ کے عمل نے ثابت کیا کہ آپ کیا کیا ہیں, کون کون سے لوگ جا کے آپ کے اسرائیل میں جا کے مل کے آئے. یہ ہمیں آج اس طرح سے آپ نے پہنچا دی ہے کہ ہم آپ کو آج اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں. یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کو اس طرح سے آنا چاہیے. ہم پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ دیکھیں آپ, بائی فیس بھی تصویر ہم نے لی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ان کا نہیں تھا. ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں, شیئر کریں گے آپ کو. یہ دیکھیں آپ, یہ فہیم خان کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ وہ ڈی ایس پی 2 نمبر آدمی, نہ وہ ہمیں روک سکتا تھا, نہ اس کا سپاہی ہمیں روک سکتا تھا. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے, اس شہر میں قانون ہوگا. لہذا وہ بندہ, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روکا ہے, کوئی وجہ بتا دیں, کوئی وجوہات ہوں گی, آپ نے کیوں روکا ہے. وہ ہمیں باتوں میں لگا کر, اس کے بعد ایک ایس ایچ او آتا ہے, ناصر محمود اس کا نام ہے, کے آئی تھانے سے اس کا تعلق ہے, وہ وہاں پہنچتا ہے. سول کپڑوں میں کچھ پولیس اہلکار ہوں گے یا کون ہوں گے, یہ تو پولیس والے بتا سکیں گے. وہ آتے ہیں, ہمیں پکڑتے ہیں, مجھے, راجہ اظہر صاحب کو, شہزاد شان کو, اور ایک بیچارہ کوئی بچہ تھا جو سموسے بیچتا تھا, اس کو پکڑ لیا. ہم نے کہا تو کوئی سموسے بیچنے والا ہے, ان کو نمبر پورے کرنے تھے. لہذا قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جبکہ جانا بنتا نہیں تھا. ہم نے اپنا قصور پوچھا. کوئی پوچھا وارنٹ ہے آپ کے پاس, کوئی قصور بتا دیں. لہذا اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے ماننے والے, ہم ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے. عوامی پولیس اسٹیشن تک بالکل ہم نے رستہ دیکھا. ہم عوامی پولیس اسٹیشن کے اندر جب ہوئے, ہم ایک کمرے میں بٹھایا گیا. وہاں ان کا رویہ تبدیل ہوا. ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور کوئی 20 منٹ تک پٹی لگی رہی. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ آپ نے پٹی باندھی ہے, اس کی وجہ بتائیں. ہم کوئی خدا نہ خواستہ ڈکیتی میں پکڑے گئے, ہم کوئی کسی کو اغوا کیا تھا. ہم یہاں پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں, فارم 45 کے ابھی بھی ہم ایم پی ایز ہیں. ہم یہاں سیاست کرتے ہیں. راجہ صاحب کراچی کے صدر ہیں, میں ایس وی پی ہوں. آپ لوگ ہمیں بخوبی جانتے ہیں. یہ رویہ آپ کا بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ بنتا نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا بس 2 منٹ رک جائیں, ہمارے افسران آ رہے ہیں, آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو ہم بیٹھے رہے. کوئی 5 سے 10 منٹ گزرا. کچھ لوگوں کی آواز آئی, اندر گھسے, کدھر ہے کدھر ہے. اس کے بعد جیسے اندر گھسے, دیکھا راجہ صاحب اور میں بیٹھے تھے, گالیاں دینے لگ گئے کہ ان گالیاں دی اور بولا ان بغیر جو بھی ان کے منہ میں بکواس آ رہی تھی بکواس کرتے رہے کہ ان کو اٹھاؤ اور ڈنڈے لے کر آؤ اور یہ لے کر آؤ. اس کے بعد ایک بندے پہ 10 سے 12 بندے پڑے. انہوں نے ہمیں زمینوں پہ لٹایا اور تشدد کرتے رہے. ہم پوچھتے رہے جی ہمارا قصور تو بتا دیں. مزہ تو تب ہوتا آپ ہماری آنکھیں بھی کھولتے, ہمارے ہاتھ بھی چھوڑتے, پھر ہم آپ کو دیکھتے آپ کتنے بڑے بدماش ہیں. ہماری آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی, ہمیں آپ نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے. ایک بندے پہ 10 بندے, یہاں پہ ہماری لاتیں رکھی ہوئی ہے, سانس بند کیا ہوا, مارے جا رہے. ایک ہوتا ہے مارنا, کسی جانور کو بھی اس طرح نہیں مارتے جس طرح ہمیں مارا گیا. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. مارا آپ نے, کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی. جو تذلیل آپ ہماری کر سکتے تھے آپ نے تذلیل کی. آپ کو تسکین مل رہی ہوگی, آپ نے دکھانی ہوگی کسی کو اپنے تسکین کے لیے. لہذا اس کے باوجود ہم ان سے پوچھتے رہے خدارا ہمارا جرم بتائے, ہمارا جرم بتائے, اور ہم نعرے مارتے رہے. 8 تاریخ کو ہڑتال ختم ہو گئی. یہ لوگ کورنگی سے, چونکہ دونوں ہمارے نمائندے ہیں, یہ وہاں سے واپس اپنے گھروں کی طرف آ رہے تھے.
ان کے ساتھ عصمت اللہ نیازی صاحب بھی پچھلی گاڑی میں تھے, پیچھے آئے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے. تو راستے میں جب نکلے تو ایک پولیس کی گاڑی جس میں ڈی ایس پی خوشنود بیٹھا ہوا تھا, خوشنود ڈی ایس پی بیٹھا تھا, اکیلا خود بیٹھا تھا, ایک گنمین بیٹھا تھا, گاڑی تھی. اس نے آ کے ان کی گاڑی کو ہاتھ واتھ دیا, یہ رک گئے. چور تو نہیں تھے نا, ڈاکو تو نہیں تھے نا, مطلب میں بتا رہا ہوں نامعلوم نہیں ہے, معلوم ہے. روکنے والا کون؟ خوشنود. کوئی یہ نہ کہ ہمیں سب معلوم ہے, سامنے نام پتہ جانتے ہیں اس کو. اس نے روکا, اس کے بعد اپنی پولیس بلا لی. وہاں سے پولیس آ گئی, ادھر سے وہ پولیس ان کو لے کر وہاں سے گھماتی گھماتی عوامی تھانے چلی گئی. ایسا ہی ہے, وہاں سے عوامی تھانے گئی. عوامی تھانہ کورنگی کا ہے. اس وقت جب خوشنود موجود تھا, اس وقت جو ایس ایچ او ناصر کہاں کا کیا, یہ کا کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او ناصر بھی ساتھ تھا, جو کہ وہاں لے کر گیا. عوامی تھانے کا جب وہاں پہنچے تو وہاں ایس ایچ او ملک عامر اور ایک اور بھی تھا نا بھائی ایس ایچ او, یہ دو, وہ ملک عامر وہاں کا ایس ایچ او, ایک ڈی ایس پی جو لے کر گیا, ایس ایچ او ناصر لے کر گیا, اور عوامی تھانے میں لے کر گیا جس کا ایس ایچ او عامر وہاں موجود تھا. ان کو کمرے میں بٹھایا گیا. کمرے میں بٹھا کے لازم بات ہے, یہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں لائے ہو, کس لیے لائے ہو. بقول ان کے کہ تھوڑی دیر بعد ان کے تیور تبدیل ہوئے, اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے جیسے ڈاکو تھے, جیسے کہ ٹیررسٹ تھے, ان کے چہرے بند کر دیے گئے ایس ایچ او کے روم میں, ان افسران کی موجودگی میں. اس کے تفصیلی خود بتاتے ہیں اس کی. اس کے بعد ان پہ وہاں پٹیاں باندھ کے اسی ایس ایچ او کے روم میں تشدد کیا گیا. اسی وقت ان کے ساتھ یہ شان بھی تھا, ان کا میڈیا کوآرڈینیٹر, یہ بچہ بھی تھا فہیم خان کے ساتھ, اور یہ بھی ساتھ تھا, اس کو ساتھ لے کر کے. اس دوران جیسے پتہ چلا کہ یہ گرفتار ہو گئے, تو ہمارے دو وکلاء, ایڈوکیٹ خان زمان صاحب جو سیکٹری لیگل ہیں, اور ایڈوکیٹ جی ایم آزاد صاحب وکیل ہیں, دونوں تھانے پہنچے. جب یہ تھانے پہنچے تو ان کو جس کمرے میں تھے, ایس ایچ او کے سامنے والے کمرے میں موجود تھے, یہ انہیں وہاں چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں, چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں, ظلم کی آوازیں آ رہی تھیں. ان سے بھی موبائل لے لیے گئے, ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اور یہ سب ان کو سنایا گیا کہ دہشت زدہ ہو. اس نے کہا نکلو, افسران بالا آئے ہوئے, اور یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف بھی کارروائی ہو جائے. پچھلے دروازے سے ان کو نکال دیا گیا. ان کو ایس ایچ او عامر نے آ کے کہا, عامر ہے نا, عامر نے ایس ایچ او, یہ وہ ہے, یہ وکلا ہے, یہ انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے, بیان بھی دیں گے. ایس ایچ او نے آ کے کہا. ان سے مار پیٹ ہوتی رہی. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا, اور کسی دونوں علاقے کی رات بھر اور اگلے دن تک ان کو علاقے کی چوکیوں کے اندر رکھا گیا, جو تھانے کی چوکیاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ایم پی او کے ذریعے انہیں جیل بھجوا دیا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہڑتال بھی پرامن ہو گئی تھی, کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں ہوئی تھی. تفصیل یہ بتائیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کیا گیا سر, زیادتی کیوں کی گئی؟